گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش برصغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں۔ ان کا مزار گوہر باراں ان کے فیض کی وجہ سے عرصہ 900 سال سے مرجع خواص و عام چلا آ رہا ہے، اور ان کی کشف المحجوب اطراف و اکناف عالم میں شہرت و مقبولیت رکھتی ہے۔ بائیں ہمہ ان کے حالات بابرکات پر کوئی قدیم کتاب نہیں ملتی۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، جس زمانے میں حضرت داتا صاحب نے لاہور میں شمع ہدایت روشن کی، اس وقت یہاں مسلمانوں کے نئے نئے قدم جمے تھے اور پورے طور پر سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں جن مورخین نے تاریخ نویسی کا آغاز کیا، انہوں نے تاریخ کو اپنے آقایان نعمت فاتحین کے گرد گھمانا شروع کر دیا، اور بعد کے مورخین نے صرف ان بزرگوں کے مختصر حالات لکھے، جن کے آستانوں پر ان کے ممدوحین کو شرف حاضری نصیب ہوا۔ جن حضرات نے بادشاہوں سے ہٹ کر صرف ان نفوس قدسیہ جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی کے حالات زندگی اور ان کی اسلامی و روحانی خدمات جلیلہ کی تفصیلات کو قلم بند کیا، ان کی تالیفات کو اس خطے کی ازلی بد نصیبی اتلاف کتب نے محفوظ نہیں رہنے دیا۔ ظاہر ہے کہ بزرگان دین کے تذکرہ نویسوں سے اکثر فن تاریخ کے ماہر نہ تھے، لہٰذا وہ بزرگوں کے حالات لکھتے وقت واقعات کے سنین کا صحیح تعین نہ کر سکے، جس کے باعث تاریخ دانوں پر بد ظنی کا موقع مل گیا۔ ابو الحسن کنیت علی اسم گرامی ہے۔ مفتی غلام سرور نے بحوالہ تاریخ متقدمین شجرہ نسب اس طرح لکھا ہے: حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن کون سا تھا؟ حضرت داتا صاحب قدس سر افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے تھے، جیسا کہ خود فرماتے ہیں۔ علی بن عثمان بن علی جلابی غزنوی حسم حجویری دارا شکوہ لکھتا ہے، حضرت غزنی کے رہنے والے تھے۔ جلاب اور حجویر غزنی کے محلوں میں سے دو محلے ہیں۔ پہلے جلاب میں قیام پذیر تھے، پھر حجویر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے والد ماجد کی قبر غزنی میں ہے، اور والدہ محترمہ کا مرقد بھی ان کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل ہے، اور ان کے خاندان کے تمام افراد صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ میں ان کے والدین اور ماموں کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت۔ حضرت داتا صاحب قدس سر کا سال ولادت کسی قدیم کتاب میں درج نہیں ہے۔ اس دور کے مؤلفین نے ظن و تخمین سے کام لیا ہے۔ پروفیسر نکلسن کا خیال ہے ان کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری دہاکہ میں یا 11ویں صدی کے ابتدائی دہاکہ میں ہوئی ہوگی، یعنی 381 ہجری یا 401 ہجری۔ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع لکھتے ہیں،
اندازے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت 5ویں صدی کے شروع میں ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر معین الحق کی رائے یہ ہے، بعض لوگوں نے ان کی پیدائش کا سال 400 ہجری لکھا ہے، لیکن اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی متوفی 420 ہجری سے بیعت تھے۔ شجرہ طریقت سلطان ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک اس طرح منتہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری مرید شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کے، وہ مرید حضرت شیخ حصری کے، وہ مرید شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، وہ مرید شیخ سری سختی کے، وہ مرید حضرت معروف کرخی کے، وہ مرید حضرت داؤد تائی کے، وہ مرید حضرت حبیب اجمی کے، وہ مرید حضرت حسن بصری کے، اور وہ مرید حضرت علی المرتضیٰ کے رضی اللہ عنہم۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے علوم مقام کے بارے میں لکھتے ہیں، صوفیہ متاخرین میں سے اوتاد کی زینت اور عابدوں کے شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی ہیں۔ طریقت میں میری ابتدا بیعت ان ہی سے ہوئی۔ علم و تفسیر اور روایات حدیث کے عالم تھے۔ تصوف میں حضرت جنید کا مذہب رکھتے تھے۔ حضرت حصری کے رازدار مرید تھے۔ ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن سالبہ کے ہم عصر تھے۔ صحیح گوشہ نشینی کے لیے 60 سال تک تنہائی کی تلاش میں پھرتے رہے اور مخلوق کے ذہنوں سے اپنا نام محو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زیادہ تر جبل لقام میں قیام پذیر رہے ہیں۔ عمر طویل پائی اپنی ولایت کی بہت سی دلیلیں اور نشانیاں رکھتے تھے، لیکن صوفیہ کی رسوم اور لباس کے پابند نہ تھے، اور رسوم میں جکرے ہوئے صوفیوں سے درشتی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے زیادہ کسی کو باہیبت نہیں دیکھا۔ جس روز حضرت ختلی کا وصال ہوا، حضرت داتا صاحب ان کی خدمت میں حاضر تھے اور مرشد ختلی نے حضرت مرید حجویری کی گود میں جان آفرین کے سپرد کی تھی۔ اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں، حضرت شیخ ختلی بروز وصال بیت الجن میں تھے۔ یہ ایک گاؤں سے ہے گھاٹی پر، جو بانیار رود بانیاں اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ دم رحلت ان کا سر میری گود میں تھا اور میرا دل انسانی فطرت کے مطابق ایک سچے دوست کی جدائی پر رنجیدہ تھا۔ اس حالت میں انہوں نے فرمایا، اے بیٹا، میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر اس پر مضبوطی سے کامل رہو گے تو تمام تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام مواقع اور حالات میں نیک و بد کو پیدا کرنے والا خدائے عز و جل ہے، لہٰذا اس کے کسی فعل پر قبیدہ نہ ہونا اور رنج کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ اس کے سوا اور کوئی لمبی وصیت نہیں کی اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب تھے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ اس سبب سے انہوں نے امام موصوف کا نامی و اسم گرامی نہایت تعظیم و تکریم سے اس طرح فرمایا ہے، امام امامہ و مقتدائے ثنیہ، شرف فقہاء و از علماء ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اپنا ایک ایمان افروز خواب بیان کیا ہے اور اس سے ایک نہایت لطیف نقطہ اخذ کیا ہے۔
فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے سرہانے سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں، جس طرح کے شفقت سے بچے کو گود میں لیتے ہیں۔ میں دوڑ کر حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار کے پائے اقدس کو بوسہ دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں جنہیں حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوقت معجزہ میرے اس باطنی خیال سے آگاہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، یہ شخص تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ مجھے اس خواب سے اپنے آپ اور اپنے وطن والوں سے بڑی امیدیں قائم ہو گئی اور مجھے اس خواب میں سے یہ راز بھی منکشف ہوا کہ حضرت امام اعظم ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ذاتی اور طبعی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں اور صرف احکام شرع کے لیے باقی و قائم ہیں، اس لیے کہ ان کے حامل اور رہبر خود جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہیں خود چلتے دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور جو باقی الصفت ہوتا ہے وہ اجتہادی امور میں مختی ہوتا ہے یا مصیب۔ چونکہ انہیں اٹھا کر لے جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہیں، اس لیے وہ اپنی ذاتی صفات سے فانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے باقی ہیں۔ جب پیغمبر سے کسی خطا کا صدور ممکن نہیں تو جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے اس سے بھی خطا کا صدور ممکن نہیں۔ یہ ایک لطیف رمز ہے۔